خبری ذرائع نے غزہ کے شمال میں فلسطینی مزاحمت کاروں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ سرایہ القدس نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے رفح شہر کے مشرق میں صہیونی دشمن کے ٹھکانے کو 107 راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اسی دوران تحریک حماس کے عسکری بازو شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جبالیہ کیمپ کے مشرقی محور میں ہمارے مجاہدین اور جارحیت پسندوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ دریاست نے صہیونی فوج نے 7 اکتوبر سے اب تک 620 صہیونی افسروں اور فوجیوں کی ہلاکت کا سرکاری طور پر اعتراف کیا ہے کہ جن میں سے 268 افسران اور فوجی غزہ کی پٹی پر زمینی حملے کے دوران مارے گئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے جنگ غزہ جاری رکھنے پر نیتن یاہو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہرزی حالیوی نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ سے اسرائیلی فوجی انخلا کے بعد تحریک استقامت کے مجاہدین وہاں خود کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں، کہا کہ غزہ میں حماس کے بجائے کسی اور کی حکومت کی تشکیل کے لیے اسرائیل کی جانب سے کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوجی ذرائع کے حوالے سے ایک صہیونی اخبار نے بھی لکھا ہے کہ حماس پر فتح حاصل کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ بعض صہیونی حکام نے بھی خبردار کیا ہے کہ جنگ کے بعد کے کسی بھی طرح کے فیصلے میں اسرائیل کی کابینہ کا کوئی دخل نہیں رہا ہے، جس کی بنا پر اسرائیلیوں کو جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ فلسطین کے امور میں انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر نے کہا ہے کہ غزہ میں کہیں بھی کوئی امن کی جگہ نہیں ہے۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی خصوصی رپورٹر فرانچسکا آلبانز نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسرائیلی جرائم کا جواب دہ نہ بننے سے صہیونی حکام کے عمل سے انہیں نہایت افسوس ہوا ہے اور شدید تکلیف پہنچی ہے، کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور پھر بھی اسے بڑی طاقتوں کی جانب سے تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کیے جانے پر اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے کیس دائر کیے جانے کی حمایت کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے اس عہدیدار نے کہا کہ غزہ کے فلسطینی قیدیوں کے خلاف اسرائیلی حکام کے اقدامات نہایت وحشتناک ہیں۔ صہیونی فوج نے ہفتے کے روز فلسطینیوں سے کہا کہ وہ مشرقی رفح اور غزہ کے جنوب میں مزید علاقے خالی کر دیں۔ فلسطینیوں سے یہ مطالبہ صہیونی جنگی کونسل کی جانب سے رفح میں جنگ کا دائرہ وسیع کیے جانے کے بارے میں فیصلے کے بعد کیا گیا ہے۔ صہیونی کابینہ نے 6 مئی کو بین الاقوامی مخالفت کے باوجود رفح پر زمینی حملہ کیے جانے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رفح کے خلاف کارروائی نہ کرے، اس لیے کہ رفح کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کیے جانے سے انسانی بحران مزید شدید ہو جائے گا۔ جوزف بورل نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے اسرائیل پر ذمہ داری ہے کہ عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرے۔ اس سے پہلے جرمن چانسلر نے بھی ایک بیان میں غزہ کے جنوبی علاقے پر حملے کے نتائج کی بابت اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ رفح پر حملے کے نتائج نہایت خطرناک ثابت ہوں گے اور عام شہریوں کا بے دردی سے قتل عام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رفح پر حملہ غیر ذمہ دارانہ ہوگا اور اس بابت اسرائیل کو سخت خبردار کیا جاتا ہے۔ میٹا کی ریگولیٹری باڈی نے کمپنی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فلسطین سے متعلق پوسٹوں کو نشانہ بنانے والی سینسرشپ کا انکشاف کیا ہے۔ میٹا ریگولیٹری باڈی نے، جسے
میٹا پلیٹ فارم کمپنی فیس بک اور انسٹاگرام کی بنیادی کمپنی کے سپریم کورٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اعلان کیا ہے کہ دونوں سوشل ورکنگ پلیٹ فارم فلسطینیوں اور فلسطینیوں کے حامی صارفین کی پوسٹوں کو سینسر کرتے ہیں۔ بورڈ کے ایک رکن ناقاد داد نے، جو کمپنی کے آغاز سے ہی اس کے ساتھ ہیں، کہا ہے کہ میٹا نے فلسطین کے حامیوں کی پوسٹوں کو ویو کو کم کر کے ان تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹا کمپنی کا اس سلسلے میں واضح پالیسی اور شفافیت کا فقدان کنفیوژن کا باعث بنا ہے۔ میٹا کو ماضی میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور صارفین کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کمپنی کے اندر عدم اطمینان پیدا ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میٹا ملازمین نے گزشتہ ہفتے فلسطین کے حامیوں کی پوسٹوں کی سینسرشپ کو ختم کرنے کا پاکستان کے وزیر خزانہ نے معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے نجکاری کی طرف جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں معاشی اصلاحات کے لیے ٹیکس، جی ڈی پی اور توانائی کے شعبے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ نجکاری کے تعلق سے انہوں نے وزیر خارجہ اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے اور سبھی اس پر متفق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لانا ہوگا اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے ساتھ ہی ملک کے سرمایہ داروں کو بھی نجکاری کے عمل میں شریک کیا جائے گا۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں مختلف مقامات پر سیکورٹی اہلکاروں پر ہونے والے 2 دہشت گردانہ حملوں میں 7 سیکورٹی اہلکار جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ سنیچر کو پہلا حملہ تحصیل دتہ خیل کے علاقے حسن خیل میں اس وقت ہوا جب بم ڈسپوزل یونٹ کو نشانہ بنانے والا دیسی ساختہ بم پھٹ گیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکے کے فوراً بعد دہشت گردوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی، جس کی وجہ سے 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق جبکہ 2 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا تھا کہ ایک اور واقعے میں دہشت گردوں نے میر علی کے علاقے سیمن میں ایک سیکورٹی پوسٹ پر حملہ کر دیا، جس میں 2 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کے جنازوں اور زخمی اہلکاروں کو ملٹری اسپتال بنوں پہنچا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے حملوں کے فوری بعد علاقوں کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں احتجاج کے دوران مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ان جھڑپوں میں پتھراؤ کے جواب میں پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مرکزی قیادت نے پرتشدد واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی قیادت نے ان پرتشدد واقعات سے نہ صرف لا تعلقی کا اظہار کیا ہے بلکہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہماری تحریک پرامن ہے اور کشمیر بھر میں تمام کاروباری مراکز، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ہندوستان کی اہم اپوزیشن پارٹی کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ عوامی مباحثے کی دعوت کو جمہوریت کے لیے ایک مثبت پہل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی بحث سے متعلقہ پارٹی کے نقطۂ نظر کو سمجھنے اور آپشن کا انتخاب کرنے میں مدد ملے گی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے کہا کہ وہ پی ایم مودی کے ساتھ کسی بھی مسئلے پر عوامی بحث کے لیے تیار ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ خود یا کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اس میں حصہ لیں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ایک صحت مند جمہوریت کے لیے بڑی پارٹیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم سے ملک کے سامنے اپنا ویژن
پیش کرنا ایک مثبت پہل ہوگی۔ کانگریس اس پہل کا خیر مقدم کرتی ہے اور بحث کی دعوت قبول کرتی ہے۔ ملک کو وزیر اعظم سے بھی اس بات چیت میں شرکت کی توقع ہے۔ اس سلسلے میں سابق جج مدن بی لوکر، سابق جج اجیت پی شاہ اور صحافی این رام کی طرف سے موصول ہونے والی دعوت کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں نے مسٹر کھڑگے جی سے آپ کی دعوت پر بات کی ہے۔ ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس طرح کی بحث سے ہمارے نقطۂ نظر کو سمجھنے اور انتخاب کرنے میں مدد ملے گی۔ کانگریس لیڈر نے درخواست کی ہے کہ بحث کے لیے مقررہ جگہ اور وقت کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ اس میں حصہ لینے کی تیاری کی جا سکے۔